آج جو مومن مسلمان ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، اگر وہ انفرادی طور پر ہے یا خانگی حوالے سے ہے یا معاشرتی حوالے سے ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مومن مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون چھوڑ دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بیگانہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے انجان ہو گئے ہیں۔ ان تمام مومن مسلمانوں کو ایک ایسا رشتہ ایک ہی جسم کی مانند قرار دیتا ہے جس کو اسلامی رشتہ کہتا ہے۔ اس رشتے کو ہم تمام مومن مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر مومن مسلمان، وہ ہر طرف معاشرے میں جو بھی مومن مسلمان ہے، دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد اور نصرت کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اسی طرح گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ جس اسلامی رشتے میں تمام مومن مسلمانوں کو قرآن اور حدیث نے جوڑا ہوا ہے، ہم اس رشتے کو بار بار توڑ رہے ہیں، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی؟ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ احسان کا معاملہ کرو ہر کسی کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ احسان کا معاملہ کرو۔ جب احسان کا معاملہ کرو گے ایک دوسرے کے ساتھ، تمام مومن مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی اور احسان کا معاملہ کریں گے، تو لازمی بات ہے اگر تم گناہگار بھی ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاؤ گے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پسند فرمائیں گے۔